بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9۔ ماذا تحب ان تکون، آپ لوگ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا، جماعت کے طالب علموں سے استاد صاحب نے ایک مرتبہ سوال کیا تنہا تنہا، ماذا تحب ان تکون، آپ لوگ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ وقال كل واحد حر في جوابه فلا يخف ولا يستحي، اور استاد صاحب نے کہا ہر ایک آزاد اپنا جواب دینے میں، چنانچہ نہ تو ڈرے اور نہ ہی شرمائے۔ وقال احمد وکان اصغر التلاميذ، اور احمد نے کہا جو کہ کلاس میں سب سے چھوٹا بچہ تھا، ان اريد ان اكون سائقا في القطار، میں ٹرین کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں۔ فارکب دائما واسافر مجانا واتنزہ، ہمیشہ سواری کروں گا اور مفت میں سفر کروں گا اور سیر و سیاحت کروں گا۔ وقال عبد الرحمن نے کہا ان سائق القطار فی تعب عظیم، بے شک ٹرین کا ڈرائیور بڑے تھکے ہوتے ہیں، وحر وجحیم، اور شدید گرمی میں ہوتے ہیں، ولکنی احب ان اکون ربانا، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ کپتان بنوں، فی باخرۃ، جہاز کا۔ فاسافر فی البحر وازور البلاد البعیدۃ مجانا واشاہد عجائب الدنیا، چنانچہ میں سمندری سفر کروں گا اور دور دراز شہر کی زیارت کروں گا مفت میں، اور دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروں گا۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا الربان وباخرۃ فی خطر من الغرق، کپتان جہاز اور اس کا کپتان ڈوبنے کے خطرے میں ہوتے ہیں، ولکنی احب ان اکون طبیبا، لیکن میں ڈاکٹر بننا پسند کرتا ہوں۔ فاداوی الناس واداوی الفقراء مجانا، لوگوں کا علاج و معالجہ کروں گا اور فقیروں کا، غریبوں کا مفت میں علاج کروں گا۔ واخدم الخلق وحافظ علی صحتی، اور مخلوق کی خدمت کروں گا اور اپنی صحت کی حفاظت کروں گا۔ واعیش بامن وسلام، اور عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ واجابہ عبد الرحمن وقال، اور عبد الرحمن اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ھذا لیس بصحیح، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیست الباخرۃ فی خطر فی ھذا الزمان، جہاز اور اس کا کپتان اس زمانے میں خطرے میں نہیں ہوتے ہیں۔ والبواخر تسافر دائما فی ھذی الایام بامن وسلام، اور جہاز اور اس کا کپتان ہمیشہ اس زمانے میں امن و سلامتی کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ وبالعکس اری الاطباء یمرضون ویموتون، اور اس کے الٹا میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر بیمار بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ وقاطعت ابراہیم وقال، اور ابراہیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اما سمعت ان باخرۃ غرقت قبل یومین او ثلاثۃ ایام، کیا آپ نے نہیں سنا کہ 2-3 دن پہلے ایک جہاز ڈوب گیا؟ فاراد ابراہیم ان یجیبہ ولکن قال المعلم، اور ارادہ کیا ابراہیم نے کہ اس کا جواب دیں، لیکن استاد صاحب نے فرمایا وھذا لیس وقت مناظرۃ، یہ مناظرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، وقد بقی کثیر من الطلبۃ، اور ابھی بہت سارے طلبہ باقی ہیں۔ وماذا تقول یا قاسم، اور آپ کیا کہتے ہیں اے قاسم؟ قال قاسم نے کہا انا لا احب ان اکون سائقا او ربانا او طبیبا، میں نہیں پسند کرتا ہوں کہ ڈرائیور بنوں یا کپتان بنوں یا ڈاکٹر بنوں، بل احب ان اکون فلاحا، بلکہ میں کسان بننا چاہتا ہوں۔ اسرع وارس، کھیتی کروں گا اور جوتائی کروں گا، ولا احد یخدم الناس وینفعهم کالفلاح، اور کوئی شخص لوگوں کی خدمت نہیں کرتا ہے اور نہ ان کو نفع پہنچاتا ہے کسان کی طرح۔ وهو الذی یزرع الحبوب والخضر، اور وہ یعنی کسان غلہ اور سبزیاں اگاتا ہے، فیاکل الناس والدواب، چنانچہ اس سے انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان، اور سلیمان نے کہا انا احب ان اکون تاجرا، میں تاجر بننا پسند کرتا ہوں۔ لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ، میرے پاس ایک بڑا دکان ہو بڑے بازار میں، یاتی الناس الی ویشترون، لوگ میرے پاس آئیں اور مجھ سے خریداری کریں۔ وقال حامد، اور حامد نے کہا انا
انا احب ان اکون صناعا ماہرا ومخترعا اصنع، میں ایک ماہر کاریگر بننا پسند کرتا ہوں اور چیزیں ایجاد کرنا چاہتا ہوں۔ واخترع الاشیاء العجیبہ، اور عجیب چیزوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ وقال خالد انا احب ان اکون جندیا قویا، اور خالد نے کہا میں ایک فوجی بننا پسند کرتا ہوں۔ وقاتل الکفار والمشرکین، کافر اور مشرکین کے قتل کروں۔ واجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ وقال عبد الکریم، اور عبد الکریم نے کہا انا احب ان اکون غنیا کبیرا، میں ایک بڑا مالدار آدمی بننا چاہتا ہوں۔ البس ما احب، جو چاہوں پہنوں۔ وآکل ما اشتہی، اور میری طبیعت جو کرے اس کو کھاؤں۔ واسافر الی این ارید، اور جہاں چاہوں سفر کروں۔ ودائما عندی مال کثیر، اور میرے پاس ہمیشہ مال کی فراوانی ہو۔ واسکن فی قصر کبیر، اور میرے پاس رہنے کے لیے ایک محل ہو۔ وضحک الاولاد من قول عبد الکریم وخجل عبد الکریم، اور سب بچے عبد الکریم کے بعد سے ہنسنے لگے اور عبد الکریم شرمندہ ہو گیا۔ وقال محمد، اور محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما اخاف اللہ واعبدہ، میں پسند کرتا ہوں کہ ایک عالم بنوں، اللہ سے ڈروں اور اس کی عبادت کروں۔ واعظ الناس وامرهم بالمعروف وانہاهم عن المنکر واحذرهم عذاب اللہ، اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دوں اور برائی سے روکوں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ قال المعلم، استاد صاحب نے فرمایا احسنتم یا اولادی، تم لوگوں نے اچھا اظہار خیال کیا اے میرے بچوں۔ وانا ادعو لکم، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ بالتوفیق والنجاح، اللہ تمہیں توفیق دے اور کامیاب کرے۔ ولکن کونوا مسلمین وابتغوا اللہ، اور لیکن تم لوگ فرمانبردار بن جاؤ اور اللہ کی رضا حاصل کرو بعملکم، اپنے عمل سے۔ وانفعوا الدین بشغلکم، اور دین کو نفع پہنچاؤ اپنے کام سے۔ واخدموا الامۃ بعلمکم، اور امت کی خدمت کرو اپنے علم کے ذریعے سے۔ قال التلاميذ، طالب علموں نے کہا وماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم وقصری، اور آپ کیا فرماتے ہیں اے استاد صاحب عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں؟ قال المعلم، استاد صاحب نے فرمایا المال نعمت من اللہ یجب علیہ الشکر، مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ وسعید جدا من عطاہ اللہ، اور خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، چنانچہ وہ اس کو پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتا ہو۔ وَيَبْتَغِي بِهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور اس مال کے ذریعے کہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہو۔ وَيَخْدِمُ بِهِ الْإِسْلَامَ، اور اس مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرتا ہو۔ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ، اور یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے لا حسد الا فی الاثنین، دو شخص کے علاوہ کسی کو حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ رجل عطاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتی فی الحق، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو چنانچہ وہ سچائی کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ورجل عطاہ اللہ حکمتا فیقضی بہا ویعلمہا، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہو چنانچہ وہ اس حکمت کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو علم سکھاتا ہو۔ وقد کان سیدنا عثمان غنیا وسیدنا عبد الرحمن ابن عوف غنیا، اور بلا شک و شبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مالدار شخص تھے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی مالدار شخص تھے۔ ورفع عبد الکریم رأسہ وقال، اور عبد الکریم اٹھا اور کہنے لگا سأجتہد ان اخدم الاسلام بمالی، عن قریب میں اسلام کی خدمت کروں گا اپنے مال کے ذریعے سے۔ وابتغی بہ مرضات اللہ، اور اللہ کی رضا حاصل کروں گا اپنے مال کے ذریعے سے۔